درود، شمع بس میں ہدایت پہ کروڑوں سلام۔ آج کے درس تفسیر میں آیت نمبر 152 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بظاہر تو یہ بڑی مختصر سی آیت مبارکہ ہے، لیکن کیا ذوق والی ہے، کیا شان والی ہے، کیا عظمت والی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرے لیے میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ عزیزان گرامی کے در اللہ رب العزت کے ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر جو اعضائے بدن سے کیا جاتا ہے۔ زبان سے ذکر اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل میں لگ جانا، یہ زبان سے ذکر ہے۔ کلمہ حق ادا کرنا، اللہ رب العزت کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ قلب سے ذکر کیا ہے؟ خالق کائنات کو دل میں یاد کرنا، اور ہمیشہ دل سے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے شکر ادا کرنا۔ اور اعضائے بدن سے شکر کیا ہے؟ کہ جب بھی بدن کے اعضاء اٹھیں تو اللہ کی اطاعت میں اٹھیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں۔ اور جو اعضائے بدن ہیں اللہ رب العزت کی جب اطاعت میں اٹھیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اعضائے بدنی کا شکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات اللہ عز و جل کے یہ الفاظوں پر غور کیجئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک صاحب، اس کا ایک سوال تھا، وہ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، اور لیکن اسے سوال کا تسلی بخش جواب نہ ملا۔ سوال کیا تھا؟ وہ صاحب جب کسی کے پاس پہنچتے تو سوال کرتے، ارے صاحب یہ تو بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب کون جانے، اب کون اس بات کا جواب دے؟ تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کا بڑا نام تھا، اس نے کہا چلو بابا جی کے پاس چل کر دیکھتا ہوں بابا جی کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ شخص چلا بابا جی کی بارگاہ میں آ گیا اور بابا جی سے کہا کہ بابا جی مجھے سوال کا جواب دیجیے، آپ کا بڑا نام سنا ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بابا جی فرمانے لگے اللہ فرید فرید کر رہا ہے، اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور بڑا نام سنا تھا آپ کا کہ آپ بڑے اللہ کے قرب حاصل کرنے والے بندے ہیں، اب یہ بھی کوئی جواب ہے آپ کا کہ رب فرید فرید کر رہا ہے؟ تو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، فرمانے لگے میں کون سا غلط بات کہہ رہا ہوں، آؤ ذرا تجھے اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اور قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ پڑھی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرید رب رب کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو پھر قرآن پاک کے حکم کے مطابق رب بھی فرید فرید کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ اگر تنہا مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع کی صورت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں بھی اسے مجمع کی صورت میں یاد کرتا ہوں۔ ہم بندوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میرا رب فرشتوں کو بلا لیتا ہے، فرشتوں کی مجمع میں میرا اللہ کریم اسے یاد فرما رہا ہوتا ہے، اور پھر میرا رب فرماتا ہے اگر کوئی میری جانب ایک ہاتھ آتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے میں اس کی جانب 1 گز چل کر آتا ہوں۔ اپنی شایان شان میرا اللہ فرماتا ہے اگر کوئی 1 گز میری جانب چل کر آتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتا ہے میرے اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ چل کر اپنے بندے کے قریب آتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی چل کر میری جانب آتا ہے تو اے حبیب کہہ دیجئے میں اپنے بندے کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کا انداز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اگلی جو بات کی، فرمایا
वशकुरूली, اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے؟ اگر ہم آج کل زیادہ تر اللہ رب العزت کی معرفت سے دور ہیں تو اس کا ایک سبب اللہ کی ناشکری ہے۔ بات بات پر کفران نعمت کرنا اور بات بات پر اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا، یہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی معرفت سے ہمیں دور لے جاتا ہے۔ آئیے سنیے حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آخرت میں اللہ رب العزت اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام فرمائے اور اس نے شکر ادا نہ کیا مالک کریم کا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع بھی نہ کی اس نعمت پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت کا عذاب دے گا، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، آج سب سے زیادہ ہماری ناکامی کی وجہ یا ناکامی کا سبب جو ہے وہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم بیٹھ جائیں اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، اعداد و شمار کرنا شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکیں۔ یہ صحیح سلامت جسہ جو اللہ نے دیا ہے، رات کو ہم جی بھر کر سوتے ہیں، جو بستر پر سکون کی نیند آتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی پوچھئے ان امیر زادوں سے جو رات کو سو نہیں پاتے، ہر قسم کی سہولت میسر ہے، نرم و نازک بستر بھی ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہائے نیند نہیں آتی، ہائے سکھ نہیں ہے زندگی میں، دکھوں سے بھری ہوئی ہے زندگی۔ کبھی پوچھئے ان سے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ رات کو تم اللہ کا ذکر کر کے سو جاتے ہو، سکون کی نیند آتی ہے، اور پھر صبح جب اٹھتے ہو تو دم بتازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں لاکھوں کے مالک ہیں، 2 نوانے روٹی کے نہیں کھا سکتے اور تم دن بھر پیٹ بھر کے کھاتے ہو، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، آنکھیں دی ہیں، خالق کائنات نے خوبصورتی سے نوازا ہے۔ کبھی نکل جائیے ایک دن، میں یہ بارہا کہتا ہوں، ایک دن نکل جائیے، کسی ہسپتال کا معائنہ کیجئے، وزٹ کیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کا کتنا فضل ہے ہم پر۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میرے بندو سن لو میں تمہیں اور دوں گا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کفران نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔